معدے کی گرمی کے حوالے سے ایک سوال تھا، تو اس کے حوالے سے یہ 3 چیزیں آپ نوٹ فرما لیں. نمبر 1 ملیٹھی، نمبر 2 سونف اور نمبر 3 اسباغول. نمبر 1 ملیٹھی، نمبر 2 سونف اور نمبر 3 اسباغول کی جو بھوسی ہوتی ہے. اوپر والی جو 2 چیزیں ہیں اس ملیٹھی اور سونف، ان دونوں کو جو ہے آپ 100 گرام لے کے پیس لیجئے. پیسنے کے بعد جو ہے جب یہ پاؤڈر بن جائے گا تو اس کے اندر اسباغول کی بھوسی آپ شامل کر لیں. اسباغول کی بھوسی کو پیسنا نہیں ہے، وہ بھی 100 گرام لے لیں. تینوں چیزیں ہم وزن ہوں گی. کھانے کے بعد جو ہے 1 چمچ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل. معدے کی جو گرمی وغیرہ ہے، تیزابیت وغیرہ ہے اور معدے کے اندر گیسز وغیرہ بنتی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے جوڑوں کے درد کے حوالے سے پوچھا گیا، تو سر میں بھی درد ہوتا ہے، اس میں بھی یہ چیز فائدہ کرے گی. تو کیلشیم کی کمی اور اعصابی کمزوری، پٹھے کمزور، 2-3 اس طرح کے سوال تھے. تو کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بالخصوص جو گھر کے اندر بزرگ ہوتے ہیں بڑے، جن کے ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے، تو وہ اگر چاہیں تو اس کو بنا لیں. اور شوگر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس میں نمبر 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اسگند ناگوری اور نمبر 1 اسگند ناگوری اور نمبر 2 سورنجان شیری. یہ 2 چیزوں کو جو ہے آپ 50 گرام لے لیں. 50 گرام اسگند ناگوری، 50 گرام سورنجان شیری. تو یہ 50 گرام آپ لے لیں. تو اس کے بعد 3 چیزیں اس کے اندر شامل کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عام طور سے ہمارے استعمال میں ہوتے ہیں: اخروٹ، پستہ اور بادام. اخروٹ، پستہ اور بادام، یہ تینوں چیزوں کو 50 گرام لے لیں. اور پھر اس کے ساتھ 2 چیزیں جو آپ نے جڑی بوٹی کے طور پہ شامل کرنی ہے وہ ہیں اسگند ناگوری اور سورنجان شیری. تو یہ 5 چیزوں کا بہت ہی بہترین جو ہے نسخہ انشاءاللہ عز و جل تیار ہو جائے گا. جوڑوں کا درد وغیرہ اس میں بھی فائدہ کرے گا. اسی طرح سے دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، کیلشیم کی کمی وغیرہ، پٹھوں کی کمزوری میں انشاءاللہ عز و جل بہت ہی بہترین یہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ بھی گھر میں بنا لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں.